اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. تو جو ایمان لائے تھے ان کو سرداران قوم، جو قوم کے سردار تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے اور لالچ بھی دیتے تھے کہ تم وہ دین چھوڑ دو شعیب علیہ السلام کا اور ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. تو یہ کہ وہ لوگ ڈراتے تھے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی کہ مولا تبارک و تعالی ان کو عذاب دکھا. تو اور زیادہ ڈھٹ ہو گئے اور قوم کے سردار جو کافر تھے وہ اپنی قوم والوں سے بولے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی. اطاعت، اتباع، اس میں فرق ہوتا ہے. اطاعت فرما برداری یہ ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن اتباع یہ صرف جو ہے نبی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اتباع کے معنی ہوتے ہیں کسی کے قدم بقدم چلنا، نقش قدم پر چلنا، کسی کے بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے. یہ صرف نبی کی حکم پر ہو سکتا ہے، ان کی سنت پر ہو سکتا ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے ان کے قدم بقدم چلنا یہ صرف نبی کے لیے ہو سکتا ہے. کیونکہ نبی کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے. انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، یعنی ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو ان کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں. یعنی ان لوگوں سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے. جیسے کہ اولیاء کرام ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، یہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے. معصوم عن الخطا یہ صرف انبیاء ہے کہ جن سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ عن الخطا یعنی گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یہ اتباع حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کی. تو یہ کہنے لگے اگر تم نے یہ شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، انکم اذا لخاسرون، تو ضرور تم نقصان میں رہو گے. کہنے لگے کہ تم اب نقصان میں رہو گے. نقصان کیسا رہے گا؟ نقصان تو تمہارے دین کا بھی ہوگا. ان کے اعتبار سے کہنے لگے تمہارے دین کا نقصان ہو جائے گا. یہ دیکھو کہ تمہارے آبا و اجداد کا جو دین تھا، تم نے تمہارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. تم مرو گے تو تمہارے آبا و اجداد کے دین پہ نہیں مرو گے، تم شعیب علیہ السلام کے دین پہ مرو گے. تو تم نے جو پرانا جو مذہب تھا، جو تمہارا جو پرانا دین تھا، اس کو چھوڑ دیا تو تم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کرے گا. یہ وہ کہتے تھے. اور تمہارا یہ تو اخروی نقصان ہو جائے گا، پھر دنیاوی نقصان بھی تمہارا ہو جائے گا. اگر تم شعیب علیہ السلام کے دین پہ چلو گے
تو یہ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، برابر برابر دو اور ڈنڈی نہ مارو، یہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہم کام کیا کرتے ہیں اس سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اصلی مال دکھاتے نقلی مال ان کو دیتے ہیں اس سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے، پھر ہم لوگوں سے کھوٹے سکے کھرے سکے لیتے ہیں، کھوٹے سکے ان کو واپس کرتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو دنیاوی فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں وہ دنیاوی فائدوں سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو یہ ڈنڈی مار کے، یہ ڈپلیکیٹ مال دے کے ہم یہاں پہ کیا بنے ہیں، اتنے مالدار بنے ہیں، اتنے ہم خوشحال بنے ہیں۔ یہ تم اگر نہیں کرو گے تو تم خوشحال نہیں رہو گے، تمہارے اندر بدحالی آ جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو ضرور تم نقصان میں رہو گے، لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی تجارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ڈپلیکیٹ تجارت سے، حرام تجارت سے، حرام مال سے کہیں زیادہ برکت اس میں عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت وہ لوگ بھلا گئے اور کہنے ظاہری فائدے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کیا کرو گے، اگر ان کی اتباع کرو گے، ان کو مان لو گے تو تمہارا تجارتی نقصان، دنیاوی نقصان تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔